کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ پچھلی آیات میں دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اپنے رب سے اس طرح دعا مانگی جاتی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لہم، ربہم، پس قبول کر لی ان کی ان دعاؤں کو ان کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، وہ قبول فرماتا ہے ہمیشہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو تم نے پیچھے یہ دعائیں مانگی ساری کی ساری، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، اس طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، یہ ساری دعائیں ان کے رب نے قبول کر لی ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک فرمایا کہ ہم ضائع نہیں کرتے تمہارا کوئی بھی عمل، جو بھی تم محنت کرتے ہو رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ عمل کرنے والا تم میں سے مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، تم میں سے مرد ہو یا عورت، رب تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تمہاری محنت کا تمہیں ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ بعضکم من بعض، فرمایا بعض تمہارا بعض ایک جنس سے ہے، تم ایک ہی ہو، مرد ہیں، عورت ہیں، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، مریض ہے، تندرست، کوئی بھی اللہ کے ہیں کوئی تخصیص نہیں، یاد رکھیں۔ یہ میں نے اور آپ نے خاص کر رکھا ہے کہ فلاں چودھری ہے، فلاں غریب آدمی ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں عربی ہے، فلاں اجمی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، رب کے ہاں سارے اس کے بندے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بڑا سے بڑا آدمی ہے، معاشی حوالے سے بڑا سٹرونگ آدمی ہے اور اس کی کیا شہرت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سادہ سا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مریض بھی ہے بیچارہ، ظاہر میں اس کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ممکنہ صورت ہے وہ متقی زیادہ ہو، اللہ کا زیادہ انہیں قرب نصیب ہو۔ تو اصل اللہ کے نزدیک تقوی ہے، اللہ تعالیٰ متقی کو ہی پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات کے حوالے سے بندہ جتنا بھی بڑا ہے، اللہ کے اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور انہیں ستایا گیا، تکلیف دی گئی ہماری راہ میں، اور انہوں نے ہجرت کی یعنی گھر کو چھوڑا، یہ خاص طور پہ صحابہ کرام کی ہجرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وقاتلوا وقتلوا، اور وہ لڑے اور شہید کر دیے گئے۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، اور فرمایا کہ ہم مٹا دیں گے ضرور ان کے پچھلے ساری خطاؤں کو، پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ انہوں نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا، گھر چھوڑے، تکلیف دی گئی، لڑائیاں کی انہوں نے، تو ہم ان کی پچھلی ساری خطائیں اس وجہ سے مٹا دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ثواب ہے ان کے لیے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین اجر ہے، اللہ ہی کے پاس ان معاملات کا اجر ہے ان کے لیے، اللہ کے پاس ہی بہترین اجر ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کہ آپ دھوکے میں نہ آنا ان لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے اس ظاہراً چلنے پھرنے کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ جو بے ایمان لوگ، کافر لوگ ظاہراً بڑے پروٹوکول میں ہیں، ظاہراً ان کے پاس دنیا اچھی خاصی ہے، ظاہراً ان کو ایک ماحول مل رہا ہے، ان کے ظاہری چلنے پھرنے کی طرف نہ آنا، آپ اس دھوکے میں نہ آنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، وہ خود خدا جس نے کائنات کو وجود دیا ہے، وہ خود بار بار یہی سمجھا رہا ہے بھئی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی محبت، دنیا کا ساز و سامان، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، وہ خود خدا بنانے والا خود کہہ رہا ہے۔ ہم کہیں نہیں جی بس آرام و سکون ہی دنیا کے مال و متال میں ہے، یہی حقیقت ہے، یہی سکون ہے، تو پھر ہم سے بڑا ناداں کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔
وہ خود خدا تخلیق کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ دھوکہ ہے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ چند ایک دنوں کی زندگی ہے، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کہ یہ جو شہر میں کفر کرنے والے ہیں ان کے ظاہراً چلنے پھرنے کی وجہ سے دھوکے میں نہ آنا۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا کا، یہ تھوڑا سا نفع ہے، چند دنوں کا نفع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم مأواہم جہنم، پھر عن قریب ان کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وبئس المہاد، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے ان کی۔ جو دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے تھوڑے سے نفع میں دھوکے میں آ گیا نا تو وہ مارا گیا، عن قریب ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے اس کی۔ تو جو حقیقت وہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ مکار ہے دنیا، یاد رکھیں۔ اور خود خدا، یہ پہلے بھی میں ایک مثال دے گیا، آپ جائیں کہیں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے، دکاندار کہے کہ ہمارے ہاتھ کی یہ بنی ہوئی چیز ہے جی، لیکن ہم آپ کو کہیں کہ یہ نہ خریدیں، یہ خوبصورت تو نظر آ رہی ہے، اس کو نہ خریدیں، یہ آپ کے گھر کو تباہ کر دے گی، اس کا یہ نقصان ہے، فلاں نقصان ہے، بچے قریب جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ کا ستیہ ناش کر دے گی یہ چیز، نہ خریدیں، اس کے ظاہری حسن کی طرف نہ جائیں۔ وہ خود دکاندار اپنا بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ وہ جو جس نے اپنے ہاتھ سے وہ چیز تیار کی ہے وہ بار بار سمجھا رہا ہے، اب کی منتیں کر رہا ہے، بھائی یار خدا کا نام لے، نہ خریدیں، یہ آپ کے گھر کا کباڑا ہو جائے گا سارا، نہ خریدیں۔ آپ کے نہیں جی نہیں، میں نے یہی خریدنی ہے۔ اب وہ منتیں کرتا رہا، بھئی نہ خریدیں، میری چیز ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے بچو، نہ خریدو، آپ نے کہا یہی خریدنی ہے، تو گھر کو تباہ کر دیا۔ تو اس میں قصور اس بندے کا نہیں جس نے اس کو بنایا، وہ آپ کو روکتا رہا، نہ خریدو اس کو۔ رب تعالیٰ نے کائنات کو وجود دیا، دنیا کو بنایا، بار بار وہ کہہ رہا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ظاہری نفع ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب ہے، یہ خطرناک ہے، اللہ کے نزدیک مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، یہ بکری کے مرے ہوئے بچے، بدبودار بچے کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تم کس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے، پھر بھی انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسی کو ہی اپنی زندگی کی حقیقت اور حسن سمجھتا ہے، تو پھر اس انسان پر سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو وہ خود خدا اس چیز کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، اے میرے بندو، میں خالق و مالک ہوں، میں نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ دنیا فریب ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، مذاق ہے، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں بچو گے، متاع قلیل، ظاہراً یہ تھوڑا سا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جہنم کی طرف، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تمہارا اگر اس دنیا کی محبتوں میں رہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم، جو ڈرے اپنے رب سے، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے جنہوں نے گناہ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو پیچھے بات آ رہی، انہوں نے اپنے گھر کو، مال و متال کو، سب کچھ کو چھوڑا، ان کے لیے جنت، وہ ایک الگ عمل تھا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر مطمئن ہیں، گھر نہیں چھوڑ سکتے، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں کیونکہ تکلیف ان کی وجہ سے نہیں آ رہی نا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنے گھروں میں رہو، سکون سے رہو، کاروبار اپنے سنبھالو، لیکن اتقوا ربہم، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہجرت نہیں ہو سکتی، کم از کم یہ ہجرت تو کر سکتے ہو نا۔ ہجرت کا معنی ہی چھوڑنا ہوتا ہے، وہ چاہے گھر کو چھوڑو، وہ چاہے گناہ کو چھوڑو، وہ فریب اور دھوکے کو چھوڑو۔ تو فرمایا کہ پھر اگر تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، پھر تمہارے لیے بھی رب تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، نزولا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ضیافت عطا کی جائے گی، مہمانی کے طور پہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ رب تمہارا میزبان ہوگا، تم اللہ کے مہمان ہوگے، اس نے جنت تمہیں مہمانی کے طور پہ عطا کرنی ہے، تو کتنا خوبصورت وہ نظارہ ہوگا۔ اگر انسان، ہمیں ماحول ملا، ہم گھروں کے اندر ہیں، یہ ملک پاکستان اسلامی ریاست ہے، ہمیں یہاں کفر کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں عبادات میں، احکام الہی پر عمل کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اگرچہ وہ خلل ہیں ہمارے بڑے لوگوں اور حکومتوں کی طرف سے، عجیب معاملات آج سامنے آ رہے ہیں آج کل، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنی عبادت خانوں میں مطمئن ہو کہ عبادت تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں اسلام کی وجہ سے قتل تو نہیں کیا جا رہا نا،
ہم اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنا ایمان بچاتے ہوئے ہم ہجرت کر کے چھوڑ جانے کو مجبور تو نہیں ہے نا، تو کم از کم ہم گناہ چھوڑ دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس حوالے سے مطمئن ہو تو پھر اس طرح کرو کہ اتقوا ربہم، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دو، تو پھر تمہارے لیے بھی یہی اجر ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جس طرح کہ اور قرآن پاک کے کئی مقامات پر آتا ہے اور حدیث مبارکہ میں بڑی بڑی نہریں چل رہی ہیں، باغات ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا، اور انہی نہروں کے کناروں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر حور و غلماں تمہارے منتظر ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اے اللہ سے ڈرنے والو، اے اللہ کے خوف میں گناہ کو چھوڑنے والو، دنیا کی ظاہری لذت کو ٹھوکر مار کے اللہ کے احکام کی طرف دیکھنے والو، جنت اس نے تیار کر رکھی، باغات ہیں بڑے بڑے، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ان کے کناروں پر بڑے بڑے محلات ہیں، ان کے اندر حور و غلمان تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہاں پہ تمہیں اولیاء کا، صحابہ کا، انبیاء کا دیدار مصطفیٰ کرایا جائے گا۔ اتنا سکون کی جگہ، اور انسان تھوڑے سے نفع کے لیے دنیا کی محبت میں آ کے اپنی اس خوبصورت زندگی کو تباہ کر دے اور ہمیشہ والی زندگی کو تباہ کر دے، تو اس پر لا حول ولا قوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نزلا من عند اللہ، ہم نے وہ اللہ کے نزدیک وہ مہمانی کے طور پہ تمہیں سب کچھ عطا کیا جائے گا، اللہ میزبان ہوگا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس بہتری ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اے نیکی کرنے والو، ہر بھلائی اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں ہمیشہ بھلائی ملے، دنیا اور آخرت میں سکون ملے، راحت ملے، آرام ملے، تو پھر میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔